کہ وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف پہنچ چکے ہیں نواب شاہ، جہاں پر ان کا استقبال کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے وہ پہنچیں گے سہون، جہاں پر انہیں بریف کیا جائے گا، زخمیوں کی عیادت بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے نواب شاہ پہنچنے پر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ بالکل، وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر داخلہ چودھری نثار اور مشیر قومی سلامتی ناصر جنجوعہ بھی موجود ہے۔ درگاہ لال شہباز قلندر پر حملے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف پہنچے ہیں۔ نواب شاہ اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر داخلہ چودھری نثار اور مشیر سلامتی ناصر جنجوعہ بھی وزیر اعظم پاکستان کے ہمراہ ہیں۔ اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت پہنچ چکی ہے۔ نواب شاہ فی الحال پہنچے ہیں، پھر یہاں سے سہون شریف جائیں گے، اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے، اس کے علاوہ بریف بھی کیا جائے گا۔ اور چودھری نثار کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں اسحاق ڈار صاحب بھی دکھائی دے رہے ہیں، وزیر خزانہ ہیں اور فائنینشل ایڈوائزر بھی ہیں، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن میں وزیر اعظم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم صورتحال ہے کہ اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت پہنچی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نہ صرف یہ کہ وہاں پر جو دھماکے کے زخمی ہیں ان کی عیادت کے حوالے سے پہنچیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو صورتحال سندھ میں ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے اندر صوبائی قیادت کے ساتھ مل کر اس کی بیخ کرنے کے لیے اقدامات پر بھی غور کریں گے۔ اب مناظر دیکھ سکتے ہیں، نواب شاہ پہنچنے پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان، مشیر برائے قومی سلامتی ناصر جنجوعہ اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار یہاں پہنچے ہیں۔ نواب شاہ سے اب سہون جائیں گے، جہاں زخمیوں کی عیادت بھی کریں گے۔ گزشتہ روز ہم نے یہ دیکھا کہ انتہائی سخت پیغامات آئے دہشت گردوں سے متعلق، اور یہ واضح کیا گیا سیاسی اور عسکری قیادت کی جانب سے کہ ہم بھرپور دفاع کے لیے تیار ہیں، ہم خون کے ہر ایک قطرے کا حساب لیں گے۔ آج کے روز عسکری اور سیاسی قیادت کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیج پر ہے، اکٹھی ہے اور بڑھے گی اب یہ زخمیوں کی جانب، جہاں پر ان کو تسلی دی جائے گی، تشفی کی جائے گی، اور انہیں یہ کہا جائے گا، بتایا جائے گا کہ آپ بے فکر رہیے، آپ نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے، وہ ہمارے بھائی تھے، وہ ہمارے لوگ تھے اور ہم حساب لیں گے۔ یہی کل بھی واضح کیا گیا، اور یہی پیغام واضح کرنے کے لیے آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیاسی عسکری قیادت جی بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ عبید کہ ایشورنس بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستانی قوم جو ہے وہ غم و غصے کی کیفیت میں ہے، دکھ کی کیفیت میں ہے، ان کے پیارے اپنی زندگی کی بازیاں ہار رہے ہیں، اور یہ واقعہ صرف ایک جگہ نہیں ہوا، مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی نوعیت کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تو خوف کا ایک عالم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بڑی عام ہے، پاکستانی قوم مٹ سکتی ہے لیکن جھک نہیں سکتی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہماری 2001 سے جاری ہے، اس میں ہم 60,000 سے زیادہ قربانیاں دے چکے ہیں، لیکن ہمارا عزم اور حوصلہ اسی طرح جواں ہے، اور ابھی بھی ہم قربانیاں دے رہے ہیں۔ نئی لہر شروع ہوئی ہے، صوفیاء کرام، اولیاء کرام کے درباروں کو، مزاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، سافٹ ٹارگٹس کو چوز کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈیمیج انفلکٹ کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود قومی قیادت جو ہے اس وقت سر جوڑ کر بیٹھ رہی ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس قوم کو جب آزمایا گیا، چاہے وہ اے پی ایس کا واقعہ ہو، چاہے اس کے علاوہ دیگر بڑے واقعات ہوں جس کے بعد بڑے فیصلے بھی کیے گئے، لیکن اس قوم نے ہمیشہ ثابت کیا کہ ہر بار کہ جب ایک نیا امتحان اس قوم پر مسلط کیا جائے گا، اس کو آزمایا جائے گا، تو یہ گرے گی نہیں، یہ گھبرائے گی نہیں، بلکہ یہ مزید عزم، ہمت، حوصلے کے ساتھ بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، 5 دنوں میں 8 واقعات۔ لیکن اگر ہم سوشل میڈیا کو دیکھیں خاص طور پر، تو وہاں پر ہم لوگوں کو بات کرتے دیکھ رہے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم ساتھ ہیں، ہم سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ ہیں، کیونکہ دہشت گردی کا جو ناسور ہے اس کو جڑ سے ختم کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ اسی صورت ممکن ہے کہ جب ہم سب ساتھ ہوں۔ سہیل وڑائچ کا ساتھ ہمیں حاصل تھا، ان کا یہ بھی یہی کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جب ہمیں سب کچھ بھول کر ایک مرتبہ پھر سے بڑوں کی بڑی بیٹھک میں بڑے فیصلے کرنے ہوں گے، اور ایسا ہی کچھ آج ہوتا نہ صرف یہ کہ بڑے فیصلے کرنے ہوں گے، بلکہ افغانستان کے حوالے سے جو صورتحال ہے، جو ہمارے کنسرنز ہیں، اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ کنسرنز کو مد نظر رکھنا ہوگا، بلکہ آگے کنوے بھی کرنا ہوگا، عالمی طاقتوں کو یہ بتانا ہوگا کہ کون کون سے ممالک ہیں جن کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے صرف پاکستان کو یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں نان اسٹیٹ ایکٹرز موجود ہیں جو کہ پاکستان سے دوسرے ممالک کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، لیکن اب ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے، لیکن یہ دوسرے ممالک پاکستان کو تباہ کرنے کے درپے ہیں، اور اسی کے لیے پاکستان کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان نے اس سلسلے میں اقدامات